دیکھیں میں آج سے یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں نے خط آپ کے سامنے ہے، آپ خط پڑھ لے کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن مت کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن آئین کے تحت کیے جائیں، لیکن میرے آج بھی یہی کہتا ہوں، اور یہ محترم عمران خان صاحب بھی کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں، جو ہمارے پولیس ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، اور جو دیگر الیکشن کو جو پولنگ اسٹیشن کو جو تحفظ فراہم کرتے ہیں، میں نے کہا ان سے مشاورت کریں، جی اور مشاورت کرنے کے بعد آپ الیکشن اعلان کریں۔ اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے، جس طرح محترم عمران خان ان کے خلاف جو کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک آئینی ادارے کے خلاف، ہم نے وہ نہیں کہا، ہم نے کیا آپ مشاورت کر کے آپ ڈیٹ اناؤنس کر لے، اور ہمارے اندر یا ہمارے پاور میں آئین نے جو تقاضا ہم سے کیا، ہم خوشلوبی سے اس کو پورا کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جب ہار جائیں تو غلط، جب جیت جائیں تو ٹھیک ہے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے الیکشن سے پہلے کیا اس پوری قوم کو نہیں کہا کہ میں اس طرح بلدیاتی نظام لاؤں گا جو دنیا میں نہیں ہوگا؟ اور جب بلدیاتی سسٹم ختم ہو گیا اور آپ کا دور حکومت تھا، تو آپ نے تو 3.5 سال الیکشن نہیں کرائے، اور سپریم کورٹ نے آپ پر زور پر کرائے، اور پھر جب مخالفین جیت گئے تو آپ نے جس ایکٹ کے تحت بلدیاتی ادارے منتخب ہوئے تھے، جی اس کو اتنا مفلوج کر لیا کہ 1 سال گزر گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو، کسی ایک تحصیل ناظم، کسی ایک میئر کو نہ ایک پیسہ دیا، نہ اس کا اختیار ہے، اور نہ کسی کو آفس دیا آج تک۔ دیکھیں یہ کام چھوڑ دے۔ اس وقت میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب میری باتیں سن لے اور میرا خط پڑھ لے۔ اب یہ مزید جذباتی باتیں، الزامات، اس کا وقت گزر چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گورنر صاحب عمران خان جی میں 1 منٹ میں عمران خان کے حکومت میں 9 سالوں میں نہیں جاتا کہ 9 سالوں میں کیا ہوا، لیکن میں عمران خان کی حکومت میں نومبر سے لے کر جنوری، جب تک اس کی حکومت نہیں گئی، 20 سے زیادہ اٹیک ہوئے، اور اس میں سینکڑوں لوگ مر چکے تھے۔ میری حکومت نہیں کہ نہ میں گورنر تھا، ان کا گورنر جو تھا اس نے دروازے بند کر دیے تھے، اور قوم جانتی ہے کہ وہ اندر کیا کرتا تھا، سب قوم کو معلوم ہے۔ اور میرے 2 مہینے بھی قوم کو، میں عمران خان سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں، میں نے یہ کہا کہ بشمول عمران خان، جس طرح عمران خان یہ سپریم کورٹ کے سامنے، اسمبلی کے سامنے، کانسٹیٹیوشن ایونیو پر احتجاج کر رہے تھے کہ حکومت اور اسمبلیاں ٹوٹ جائے، اس کا ایک ہی مقصد تھا اس وقت۔ اور جب اے پی ایس کا واقعہ جو ساری دنیا کو رلایا وہ ہو گیا، تو پھر سب جماعتیں ایک میز پر بیٹھ کر ایک پالیسی طے ہوئی۔ آج بھی دیکھو ریاست کو مشکلات ہے۔ میں تو خود الیکشن نہیں لڑتا ہوں کہ میں کہتا ہوں الیکشن ملتوی کرے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جذباتی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو انہوں نے آرگیومنٹ دیا ہے یہ کافی حد تک قانونی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں اور جو بھی شخص اس کا ذمہ دار ہوگا اس پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 224 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 105 سب آرٹیکل 3 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے اس نے ڈیٹ اپوائنٹ کرنی ہے، گورنر نے not later than 90 days from the date of dissolution for holding of a general election to the assembly، یعنی کہ آپ نے ڈیٹ اپوائنٹ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ، if I may complete the question sir، یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو ایک خط لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو الیکشنز کی تاریخ ہے that may be fixed between 15th April 2023 to 17th April 2023، یعنی کہ انہوں نے کہا 15 سے 17 اپریل کے درمیان آپ الیکشن کی تاریخ رکھ سکتے ہیں، اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اور آئینی ذمہ داری جو 105(3) میں آپ کی ہے اس میں آپ نے وہ اپوائنٹ تو کرنی ہے نا سر،
کہ آپ تاریخ کا تعین تو کریں کہ 15 ہوگی یا 16 ہوگی یا 17 ہوگی، لیکن آپ نے اس تاریخ کا تعین نہیں کیا اپنے خط میں. اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھ لیں. اب دہشت گرد تو چاہتے ہیں کہ ریاست کا سارا نظام اتھل پتل ہو جائے، نہ الیکشن ہو نہ کچھ اور ہو. اب ہم نے ان کو تو ہیڈ آن لینا ہے نا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو افیئرز آف دا اسٹیٹ ہے ان کو بھی چلانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو تاریخ کا تعین کرنا چاہیے تھا اس خط میں جو آپ نے لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ بالکل. دیکھو بیرسٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ تو قانون کے طالب علم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بتائیں کہ انہوں نے خود کہا کہ 15 16 17 میں سے کسی ایک تاریخ پر آپ ایگری ہو جائے. تو دوسرا جو خط ان کا ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم ان میں سے کوئی ایک تاریخ طے کر لیں گے. تو تاریخ پہ تو میرا اختلاف نہیں ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ ایک آئینی ذمہ دار کی حیثیت سے جی میں نے جو کچھ میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دو تو عمران خان صاحب جب عمران خان کے ساتھ جب صوبہ خیبر پختونخوا کے 1000 کانسٹیبل اور افسران ڈیوٹی کر رہے تھے پولیس، اور تانے خالی تھے، تو اس میں 9 نومبر کو وزیرستان میں حملہ ہوا، 2 شہید ہوئے. 16 نومبر میں لکی مروت میں ہوا، 6 افسران شہید ہوئے. 14 دسمبر کو میران شاہ میں ہوا، 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے. 18 دسمبر کو بنو سی ٹی ڈی میں ہوا، 2 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. 18 دسمبر کو لکی مروت میں ہوا، 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے. 19 دسمبر کو چارسدے میں ہوا، پولیس انسپیکٹر شہید ہوا. 19 دسمبر کو لکی مروت میں ہوا، سیم ڈے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے. 20 دسمبر کو سی ٹی ڈی بنو مکمل طور پر تباہ ہوا، 4 شہید ہوئے، 15 زخمی ہوئے پولیس والے. 1 جنوری کو لکی مروت چیک پوسٹ پر 1 افسر شہید ہوا. 6 جنوری کو لکی مروت 5 پولیس شہید ہوئے. 10 جنوری کو ڈیرہ اسماعیل خان پولیس چوکی پر 9 زخمی ہوئے. 14 جنوری کو سربند پولیس اسٹیشن ڈی ایس پی سمیت 3 اہلکار شہید ہوئے. 20 جنوری کو تخت بیگ پولیس اسٹیشن پہ 3 پولیس شہید ہوئے. 23 جنوری کو بڑبیرہ میں بم دھماکے میں 2. 23 جنوری کو سیم ڈے پر چارسدہ میں 1 پولیس شہید ہوا. اب یہ بتائے کہ یہ سچویشن اور یہ فگر اس وقت عمران خان صاحب نے اسمبلی نہیں توڑی تھی، محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے. 1000 کے قریب عمران خان سابق وزیر اعظم کے پاس کے پی کے اور دیگر صوبوں کے سیکورٹی اہلکار تھے، اور ادھر لوگ مر رہے تھے. تو اگر یہ سچویشن میرے پاس تھی اور اس پر میں خاموش بیٹھ جاتا اور الیکشن کمیشن کو یہ نہ کہتا، میں نے یہ ساری چیزیں کوٹ نہیں کی. میں نے ان کو کہا کہ پولیس اور ان اداروں سے اگر میں آپ نے جو باتیں کی ہیں، ایک آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں نا، آپ نے دہشت گردی کی کارروائیوں کی تاریخوں کا حوالہ دیا ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو سکتے؟ نہ، الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں میرے محترم بھائی، آج جو ریاست جس مشکل میں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور عمران خان سے آپ سوال کریں، اور ان کو بولو کہ اپنے پی ٹی آئی کے جو آپ کے ایم این اے ہیں ان سے پوچھو کہ لکی مروت میں آپ کمپین کر سکو گے، ان سے پوچھو کہ وزیرستان میں کر سکو گے، ان سے پوچھو کہ ڈی خان میں کر سکو گے، ان سے پوچھو کہ کرم ایجنسی میں کر سکو گے، ان سے پوچھو کہ باجوڑ میں کر سکو گے، ان سے پوچھو کہ مومن ایجنسی میں کر سکو گے. مجھے کیوں اس پر مجبور کرتے ہو کہ وہ چیزیں آئیے اور میں کہہ دوں؟ اس لیے میں نے الیکشن کمیشن کو خط آپ کے سامنے 2 لائن لکھی ہے کہ ان جو کہ وزیرستان کے پولنگ اسٹیشن. گورنر صاحب میری بھی گزارش سن لیجئے گا. جی، آپ ایک درست آرگومنٹ دے رہے ہیں، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر، اگر یہ آرگومنٹ مثال کے طور پہ کسی بھی سیاستدان کی طرف سے آئے، یا فار دیٹ میٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی آئے، جن کا کام ہے وقت پر مقررہ تاریخ پر شیڈیول کے مطابق الیکشنز کروانا، تو پھر کافی حد تک سمجھ آتا ہے. لیکن گورنر کا جو رول ہے نا سر، آئینی طور پہ، قانونی طور پر، وہ صرف اتنا ہے that the governor has to decide upon the date of the general elections. باقی جنرل الیکشنز کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھنا،
حالات سازگار ہیں, پیسفل ہیں, الیکشن ہو سکتا ہے, وہ سب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. تو سر تاثر یہ جا رہا ہے, میری بات تو سن لینا سر, گورنر صاحب بات تو سن لینا سر, سوال تو پورا ہونے دیں, سوال تو پورا ہونے دیں, پھر میں تفصیل سے آپ ہی کو سنوں گا سر. تاثر یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ 2009 میں JUIF کی طرف سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2005 سے 2009 تک آپ میئر تھے پشاور کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے فیاض علی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے داماد ہیں, آپ کے دوسرے بیٹے زبیر علی پشاور کے میئر ہیں JUIF کی طرف سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ JUIF نہیں چاہتی ہے یا PDM نہیں چاہتی ہے کہ مقررہ تاریخ پہ الیکشنز ہو, اس لیے گورنر وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں اور یہ باتیں کریں. تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ درست ہوں, لیکن آپ کا جو آئینی رول ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان باتوں کا ذکر کریں. وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے, اگر وہ یہ باتیں کریں گے ان سے سوال پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیوں نہیں کروا سکتے. بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھو بحیثیت گورنر اس صوبے کے جو حالات تھے, میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ الیکشن کرے یا نہ کرے, میں نے کہا کہ آپ الیکشن کرے, خط ذرا پڑھ لیں, اور ان کو کہا کہ ان لوگوں سے مشاورت کرے کہ وزیرستان میں جو پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے اور بیلٹ پیپر لے جائیں گے اور واپس لائیں گے, ذرا ان کو کانفیڈنس میں لے تاکہ ہم عوام کو اس طرح سیکورٹی فراہم کرے. اور یہ پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس صوبائی حکومت میں آج عمران خان نہیں ہے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ایک فیکٹ جو تھا, ہم نے کہا کہ ان سے مشاورت کرے. یعنی اگر میں یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ ان لوگوں سے مشاورت کرے, تو میرا خیال کل یہ کہیں گے کہ آپ نے تاریخ دیا اور اس طرح واقعات ہو گئے, تو پھر کون رسپانسبل ہوگا؟ دیکھو ہماری نیت پہ یہ اللہ گواہ ہے کہ ہم نے نیک نیتی سے یہ بات کی ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے 10 سے زیادہ مرتبہ پریس کانفرنس کی ہے, ٹی وی ٹاک کی ہے کہ عمران خان کو, محمود خان کو اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے اور اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, ریاست مشکل میں ہے. یہ ریکارڈ پہ ہے, بار بار میں نے کہا. اس لیے میں نے کہا اگر مجھے کہتے ہیں تو میں اس میں رول ادا کر سکتا ہوں. اختلاف کیا ہے, یہ باتیں اس وقت بھی میں نے کی, مجھ سے لوگ خفا بھی ہوئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہ دیکھو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے میری. یہ جو آپ نے کہا ہے خط میں گورنر صاحب, پیراگراف 3 ہے, میں پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا that however, آپ اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ 218(3) اور 224 کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے, وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. 105(3) کا بھی حوالہ آپ دے رہے ہیں جس میں آپ نے تاریخ کا تعین کرنا تھا, جو کہ آپ نے نہیں کیا اس خط میں. آئینی طور پہ آپ کو کر دینا چاہیے تھا میری رائے میں, لیکن آپ پیراگراف 3 میں یہ فرما رہے ہیں that however in view of the alarming law and order situation in the province and series of terrorist attacks during the past days, it would be advisable that before fixing a date for the general elections, the Election Commission of Pakistan should consult and take into confidence the relevant institutions and law enforcement agencies as well as political parties to ensure that conduct of general elections in a fair, free and peaceful manner in the province is possible. میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے نا سر, وہ اس بات پہ اٹھ رہا ہے کہ آپ نے تاریخ نہیں دی ہے, اور ساتھ آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ پہلے مشاورت کریں. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ ماحول بنا رہے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ آپ PDM کا بیانیہ آگے لے کر چل رہے ہیں. دیکھو پاکستان تحریک انصاف نے, جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, جب اس صوبے میں PTI کی حکومت تھی, تو پورا پشاور عمران خان آر چکا ہے, چارسدہ آر چکا ہے, مردان آر چکا ہے, سارے صوبے میں آر چکے ہیں, اور الیکشن اور لوگ جیت چکے ہیں. تو پھر ہار جائیں گے سر, آپ تاریخ تو دیں نا, تاریخ تو دیں. اگر آپ کو مقبول ہے تو ہار جائیں گے. میں نے دیے, آپ نے خود پڑھ لیا, لیکن میں نے یہ بات کی. دیکھو آپ تو پاکستانی کی حیثیت سے سوچے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, آئینی حکمران کی حیثیت سے, اس صوبے کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے, میں نے کہا وہ ایک دن میں لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے رائے لے سکتے الیکشن کمیشن, ون ڈے. اور جب وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے رائے لے لی, تو اس کا حکم تو میں تو اس طرح نہیں ہوں جس طرح عمران خان کہتے کہ میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا ہوں.
یا اس کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں. لیکن یہ جو پروسیجر آپ نے ڈیوائز کیا گورنر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے ایک دن میں رائے لے لے، اور جب وہ کہہ دیں گے کہ رائے لے لی تو اس کے بعد آپ ہو سکتا ہے تاریخ بھی دے دیں. نہیں، کس قانون یا نہیں، پروسیجر یا رولز کے تحت آپ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھو، ہم نے کہا وہی تاریخ فکس کر لے. انہوں نے جو خط لکھا ہے دوسرا خط پڑھ لے کہ ہم خود ہی تاریخ فکس کر لیں گے. وہ میں ابھی میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو واٹس ایپ کروں. سر ان کی بات چھوڑیں، میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں نا سر. آئین میں تو آپ ہی کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپوائنٹ کرنی ہے ڈیٹ. آپ نے اپوائنٹ کرنی ہے ڈیٹ. سر میں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ مجھے بتائے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تو الیکشن ہو گئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پھر ڈیلے ہونے چاہیے؟ نہیں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح واقعے سے پہلے مشاورت ہو جائے اور اس طرح انتظامات ہو جائے، ہر ایک کی رسپانسبلٹی فکس ہو جائے، الیکشن کمیشن کے سامنے لوگ ذمہ دار ہو جائے. اور عمران خان کے حکومت میں جو ڈسکہ میں ہوا وہ کیا ہوا؟ 10 دن میں پولنگ سٹیشن والے نہیں پہنچے. اس طرح الیکشن ہم کرائیں. ڈسکہ تو چلیں اب پرانی بات ہے، لیکن ابھی ہم اپ کمنگ الیکشنز کی اگر بات کریں، جو آپ نے کہا نا گورنر صاحب، آپ نے فرمایا کہ پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں. تو میں اگر ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچوں نا سر، تو دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہیں، دہشت گردی کی جن کا حوالہ تاریخوں کے ساتھ آپ ابھی دے رہے تھے، تو سر جی ان کا تو کامی سوچی ذہنی یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کو انسٹیبل کرنا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو. وہ تو چاہتے ہیں، اب انہوں نے پولیس لائنز پشاور کے اندر جو خودکش بم دھماکہ ہوا ہے اس کی بنیاد پہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس تھانے جو پشاور کے اندر ہے، یا جو پولیس لائنز ہیں، یا جو 8 یونٹس اس کے اندر کام کر رہے تھے بشمول سی ٹی ڈی کے، ان کو بند کر دیا جائے وقتی طور پہ سیکیورٹی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے؟ تو جس طرح دہشت گرد تو چاہتے ہیں کہ تھانے بھی بند ہو جائیں، عدالتیں بھی بند ہو جائیں، الیکشنز بھی نہ ہو سکے، کچھ بھی نہ ہو سکے. تو ہم جیسے تھانے چل رہے ہیں، جیسے عدالتیں چل رہی ہیں، جیسے دیگر سرکاری معاملات اور ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، ویسے سر الیکشنز بھی، یہ تو کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کرانا. اگر کوئی معاملہ ایسا ہے تو وہ بولے نا سر. آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کا تو کام ہے کہ آپ نے تاریخ اناؤنس کر دینی ہے، آپ اناؤنس کر دیں، اس کے بعد ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ وہ نہیں کرا سکے. دیکھیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور تقریباً 40 سال سے میں منتخب ہو کے آ رہا ہوں. جی. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یہ ایک رپورٹ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پلانے 30 یا 35 پولنگ سٹیشن جو ہے یہ خطرناک ہے اور اس میں ایف سی یا فوج مقرر کرو، تو کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آج حالات چونکہ اس طرح نہیں ہے، تو پہلے سے سب کو لے کر 90 دن کے بجائے 60 دن میں الیکشن کریں، پروونشل گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو الیکشن کمیشن کا حکم ہوگا ہم ہوں گے، اور ڈسکہ کی طرح حالات بھی نہیں ہوں گے، لیکن جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہوگی سب کی. ود ڈیو ریسپیکٹ سر، آپ نے ان کو حکم کرنا ہے تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کا تعین آپ نے حکم کرنا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کو حکم نہیں کرنا. نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن جب دوسرا خط ان کا ہے ذرا وہ پڑھ لو کہ یار پھر ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے. تو فیصلہ تو تاریخ کا 15 16 17 جو بھی کرتا ہے 10 دن اور آگے کر لے تاکہ قوم کا وقت بچے اور جلدی الیکشن ہو جائے. لیکن یہ بتایا جائے قوم کو کہ آج کا یہ جو پچھلے 3 سال سے دیکھیں، کیا یہ بات درست ہے کہ پی ڈی ایم نہیں چاہتی الیکشنز ہوں، اس وجہ سے آپ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشنز؟ پی ڈی ایم چاہتی ہے، اور 471 ارب روپے 1% شیئر این ایف سی ایوارڈ سے الگ جو صوبے کو ملا کہ سی ٹی ڈی اور یہ پولیس اسٹیشن مضبوط کرو، وہ 471 ارب روپے کدھر گئے؟ پوچھو عمران خان صاحب سے، بتا دے وہ 471. اس کے اوپر علیحدہ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بات تو الیکشنز کی ہو رہی ہے نا. میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، میں آپ کو فگر، لیکن دیکھو ہم لوگ الزامات کی سیاست نہیں کرتے. میں وہ کارکن ہوں کہ کل جو ہوا میں اس کو یاددہانی نہیں کرتا ہوں. مولانا چاہتے ہیں سر الیکشنز ہو جائیں ٹائم سے؟ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں، ساری جماعتیں چاہتے ہیں.